یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ تبھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا اور ادھر تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو فرمایا کہ اب کیا کریں، کھانا پہلے کھائیں یا نماز پہلے پڑھیں؟ تو فرمایا کہ اگر بھوک کا غلبہ ہے، بھوک کی شدت ہے، تو فرمایا پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد نماز پڑھو۔ پہلے کھانا کھاؤ پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض دفعہ اقامت ہو جاتی تھی نماز کی اقامت ہو جاتی اور ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت ہے، تو آپ جماعت میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آپ کھانا کھاتے تھے۔ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو کھانا بناؤں، بہتر یہ کہ اپنے کھانے کو میں نماز بنا لوں، کیونکہ نماز اگر سر پہ کھڑی اور کھانا کھا رہا ہے تو انسان کے دماغ میں نماز ہے نا، یا جلدی کھاؤ یا نماز، جلدی کھاؤ یا نماز تو فرمایا کہ میرا کھانا ساری نماز بن گئی۔ لیکن اگر بھوک کی حالت میں جا کے کھڑا ہو گیا اور خوشبو کھانے کی آ رہی ہے اور بھوک کی ایک ہڑک اٹھ گئی، یا اب نماز میں کھڑا ہوں، تو نماز ساری میرا کھانا بن جائے گا، کیونکہ نماز میں مجھے کھانے کا خیال آتا رہے گا۔ پھر امام کی سورۃ زاریات بھی لگے گی، یار اتنی لمبی، جب مولوی صاحب نے تو لگتا ہے مرغا توڑ کے آئے ہیں، مولوی صاحب نے سورۃ زاریات شروع کر دیا، ہمارے پیٹ میں جو ہے قل اللہ آنتیں پڑ رہی ہیں، پھر پیچھے کھڑا یہ کرے گا۔ تو آپ نے اپنی نماز کو کھانا بنا لیا، اس لیے بہتر یہ اللہ کو یہ گوارا ہے کہ آپ اپنے کھانے کو نماز بنا لیں۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے نماز کو یاد رکھیں گے تو آپ کا کھانا نماز بن جائے گا۔ اس صرف وشکر للہ، تو اللہ کی عبادت، تو پاکیزہ کھایا تم نے، لذیذ کھایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو، مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ کو جو کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا کر رہا ہے، یہ صرف اپنی عبادت کے لیے عطا کر رہا ہے۔ آپ نے کھایا پیا، بھوک مٹ گئی، آپ کی قوت جان آ گئی، یہ قوت آپ کو جو ہے اچھلنے کودنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اب کھایا پیا، اب آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو گویا کہ کھانے پینے کا مقصد پہلوانی کرنا نہیں، آپ پہلوانی کرتے پھریں، بلکہ کھانے پینے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی عبادت میں لگیں۔ اسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کھانا کھاؤ، دعوت کا کھانا نصیب ہو جائے، کھانا کھاؤ تو گھر آ کے فرمایا کہ 10 نفلیں پڑھا کرو، 10 نفلیں پڑھا کرو، اور نفس سے کہا کرو دیکھ تجھے آج لذیذ و مزیدار کھانا کھلایا ہے، اب اللہ کی عبادت کے لیے 10 نفلوں کے لیے تیار ہو جا۔ اور 10 نفلیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کھانے پینے کا جو ضرر ہے، اس کا جو شر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کو خیر سے بدل دیں گے، خیر سے بدل دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب وہ 10 نفلیں پڑھ لے گا تو کھانا پینا جتنا بھی کھایا ہوگا 10 نفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ہضم کر دیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کھانوں کو اللہ کی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے ہضم کیا کرو، اللہ کی نماز اور ذکر سے اپنے کھانے کو ہضم کیا کرو۔ گویا کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے نماز اور ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بلکہ آپ تو تجربہ کرتے ہیں، آپ رمضان میں کتنا کھاتے ہیں؟ جیسے افطاری ہوتی ہے، اس غم میں کھاتے یار ناشتہ ہی نہیں کیا آج بھی، پہلے تو ناشتہ کرتے ہیں آپ، پھر کہتے یار دوپہر بھی نہیں کھایا تھا بھائی، لاؤ بھائی، پھر دوپہر پورا کرتے ہیں، پھر شام تو ہوگی بھی، شام کا ٹائم تو ہے ہی ہے، شام تو 3 ٹائم کا کھانا اب ایک ٹائم میں کھاتے ہیں نا، ناک تک نال بھر جاتی، خوب کھایا۔ اور پھر پکوڑے سموسے تو بسم اللہ ہوتی ہے، پکوڑے سموسے کھجوریں رو پتہ نہیں کیا کو الٹرا پٹم سارے کھا لیے، ابھی کھانا باقی ہے۔ اور پھر اس پہ شربت چل رہے ہیں، روح افزا کے شربت چل رہے ہیں، دودھ چل رہے ہیں، سوڈے چل رہے ہیں، اور پھر کھانا کھاتا ہے اس غم میں کہ یار سارا دن بھوکا رہا بھائی، میاں لاؤ، ناک تک۔ وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتنا کھا لیتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جب آتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے دہی بڑا ہے۔ دہی بڑے جو اڑائے ہوتے ہیں اندر دہی بڑا بولتا ہے، دہی بڑا ہے۔ تو یہ حالت، اتنا کھاتے ہیں۔ لیکن آپ 20 تراویحیں پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار بھوک لگ رہی، گھر آ کے پوچھتے بیگم کچھ ہے کھانے پینے کو؟ کہا دماغ خراب ہے، پہلے پوری پراتوں کی پراتیں ختم کر گئے، کہا 20 تراویحیں مولوی صاحب نے کیا قرآن سنایا بھائی، سارا کھانا ہضم ہو گیا۔
تو 20 تراویح میں آپ محسوس کرتے پورا کھانا ہضم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھانا ہضم کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ آج ہم وہ راستہ چھوڑ کے ہر راستہ تو اختیار کر رہے ہیں، چلو واک کر لو بھائی، آپ ادھر دوڑ لو بھائی، ادھر پھر لو، اور لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آپ کے جم بھی بند ہو گئے ہیں، تو آپ کھانے کے بعد 10 نفلیں پڑھ لیں، یا فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے کھانے کو ہضم کرو۔ آپ تجربہ کر لیں، 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ضرب لگا لیں، آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی وہ پڑھتے رہو اور ضرب لگاتے ہو لا الہ الا اللہ 2000۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ یار کھانا کہاں گیا، ہضم ہو گیا۔ نبی نے ایسے نہیں فرما دیا اپنے کھانوں کو نماز سے ہضم کرو یا اللہ کے ذکر سے ہضم کرو، تو گویا کہ اس لیے فرما دیا ابھی کھانا کھلایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کے بعد واشکروا للہ، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ایک تو کھانا کھانے کا شکر اللہ کا ادا ہو جائے گا، اور دوسرا جو کھانا کھایا تھا وہ ہضم ہو کر وہ تمہارے بدن کے لیے ضرر نہیں بنے گا۔ تو یہ اللہ کی شفقت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اس کے ساتھ عبادت کو حکم دے دیا، اور عبادت کی تو سارا کھانا ہضم۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں کھلایا ہے۔ اگر کھانا کھا کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بندہ نہیں کرتا، اور صبح شام کھاتا ہے بیل کی طرح، بھینس کی طرح کھائے جا رہا ہے، اور اللہ کی نماز، اللہ کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور عبادت اس سے کوئی مطلب نہیں، سالہ سال اللہ کا ذکر نہیں کیا، سالہ سال اللہ کی عبادت نہیں کی، اس کا مطلب پھر آپ کھانے پینے کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھول گئے ہیں۔ کھانے پینے کا اصل مقصد یہی تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ تبھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا اور ادھر تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اب کیا کریں، کھانا پہلے کھائیں یا نماز پہلے پڑھیں؟ تو فرمایا کہ اگر بھوک کا غلبہ ہے، بھوک کی شدت ہے، تو فرمایا پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد نماز پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض دفعہ اقامت ہو جاتی تھی، نماز کی اقامت ہو جاتی اور ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت ہے، تو آپ جماعت میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آپ کھانا کھاتے تھے۔ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو کھانا بناؤں، بہتر یہ کہ اپنے کھانے کو میں نماز بنا لوں، کیونکہ نماز اگر سر پہ کھڑی اور کھانا کھا رہا ہے تو انسان کے دماغ میں نماز ہے نا، یا جلدی کھاؤ یا نماز، جلدی کھاؤ یا نماز تو فرمایا کہ میرا کھانا ساری نماز بن گئی۔ لیکن اگر بھوک کی حالت میں جا کے کھڑا ہو گیا اور خوشبو کھانے کی آ رہی ہے اور بھوک کی گھڑک اٹھ گئی، اب نماز میں کھڑا ہوں، تو نماز ساری میرا کھانا بن جائے گا، کیونکہ نماز میں مجھے کھانے کا خیال آتا رہے گا۔ پھر امام کی سورۃ زاریات بھی لگے گی، یار اتنی لمبی، جب مولوی صاحب نے تو لگتا ہے مرغا توڑ کے آئے ہیں، مولوی صاحب نے سورۃ زاریات شروع کر دیا، ہمارے پیٹ میں جو ہے قل ہو اللہ آنتیں پڑ رہی ہیں، پھر پیچھے کھڑا یہ کرے گا، تو آپ نے اپنی نماز کو کھانا بنا لیا۔ اس لیے بہتر یہ اللہ کو یہ گوارا ہے کہ آپ اپنے کھانے کو نماز بنا لیں، آپ کھانا کھاتے ہوئے نماز کو یاد رکھیں گے تو آپ کا کھانا نماز بن جائے گا۔ اس سے وشکر للہ، تو اللہ کی عبادت، تو پاکیزہ کھایا تم نے، لذیذ کھایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو، مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ کو جو کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا کر رہا ہے، یہ صرف اپنی عبادت کے لیے عطا کر رہا ہے۔ آپ نے کھایا پیا، بھوک مٹ گئی، آپ کی قوت جان آ گئی، یہ قوت آپ کو جو ہے اچھلنے کودنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اب کھایا پیا، اب آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو گویا کہ کھانے پینے کا مقصد پہلوانی کرنا نہیں، آپ پہلوانی کرتے پھریں، بلکہ کھانے پینے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی عبادت میں لگیں۔ اسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کھانا کھاؤ، دعوت کا کھانا نصیب ہو جائے، کھانا کھاؤ تو گھر آ کے فرمایا کہ 10 نفلیں پڑھا کرو، 10 نفلیں پڑھا کرو، اور نفس سے کہا کرو دیکھ تجھے آج لذیذ و مزیدار کھانا کھلایا ہے، اب اللہ کی عبادت کے لیے 10 نفلوں کے لیے تیار ہو جا۔ اور 10 نفلیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کھانے پینے کا جو ضرر ہے، اس کا جو شر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کو خیر سے بدل دیں گے، خیر سے بدل دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب وہ 10 نفلیں پڑھ لے گا تو کھانا پینا جتنا بھی کھایا ہوگا 10 نفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ہضم کر دیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے کھانوں کو اللہ کی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے ہضم کیا کرو، اللہ کی نماز اور ذکر سے اپنے کھانے کو ہضم کیا کرو۔ گویا کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے نماز اور ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بلکہ آپ تو تجربہ کرتے ہیں، آپ رمضان میں کتنا کھاتے ہیں؟ جیسے افطاری ہوتی ہے اس غم میں کھاتے یار ناشتہ ہی نہیں کیا آج بھی، پہلے تو ناشتہ کرتے ہیں آپ، پھر کہتے یار دوپہر بھی نہیں کھایا تھا بھائی، لاؤ بھائی، پھر دوپہر پورا کرتے ہیں، پھر شام تو ہوگی بھی، شام کا ٹائم تو ہے ہی ہے، شام تو 3 ٹائم کا کھانا اب 1 ٹائم میں کھاتے ہیں نا، ناک تک نال بھر جاتی، خوب کھایا، اور پھر پکوڑے سموسے تو بسم اللہ ہوتی ہے، پکوڑے سموسے کھجوریں رو پتہ نہیں کیا کو الٹرا پٹم سارے کھا لیے، ابھی کھانا باقی ہے، اور پھر اس پہ شربت چل رہے ہیں، روح افزا کے شربت چل رہے ہیں، دودھ چل رہے ہیں، سوڈے چل رہے ہیں، اور پھر کھانا کھاتا ہے اس غم میں کہ یار سارا دن بھوکا رہا بھائی، میاں لاؤ، ناک تک۔ وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتنا کھا لیتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جب آتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے دہی بڑا ہے، دہی بڑے جو اڑائے ہوتے ہیں اندر دہی بڑا بولتا ہے، دہی بڑا ہے، تو یہ حالت اتنا کھاتے ہیں۔ لیکن آپ 20 تراویحیں پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار بھوک لگ رہی، گھر آ کے پوچھتے بیگم کچھ ہے کھانے پینے کو؟ کہا دماغ خراب ہے، پہلے پوری پراتوں کی پراتیں ختم کر گئے، کہا 20 تراویحیں مولوی صاحب نے کیا قرآن سنایا بھائی، سارا کھانا ہضم ہو گیا۔ تو 20 تراویح میں آپ محسوس کرتے پورا کھانا ہضم ہو گیا، اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھانا ہضم کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ آج ہم وہ راستہ چھوڑ کے ہر راستہ تو اختیار کر رہے ہیں، چلو واک کر لو بھائی، آپ ادھر دوڑ لو بھائی، ادھر پھر لو، اور لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آپ کے جم بھی بند ہو گئے ہیں، تو آپ کھانے کے بعد 10 نفلیں پڑھ لیں، یا فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے کھانے کو ہضم کرو۔ آپ تجربہ کر لیں 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ضرب لگا لیں، آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی وہ پڑھتے رہو اور ضرب لگاتے ہو لا الہ الا اللہ 2000۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ یار کھانا کہاں گیا، ہضم ہو گیا۔ نبی نے ایسے نہیں فرما دیا اپنے کھانوں کو نماز سے ہضم کرو یا اللہ کے ذکر سے ہضم کرو، تو گویا کہ اس لیے فرما دیا ابھی کھانا کھلایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کے بعد واشکروا للہ، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ایک تو کھانا کھانے کا شکر اللہ کا ادا ہو جائے گا، اور دوسرا جو کھانا کھایا تھا وہ ہضم ہو کر وہ تمہارے بدن کے لیے ضرر نہیں بنے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔